بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول مثالی دنیا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈاکٹر ویلس نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ آپ غیر ملک گئے ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ مطمئن رہیں، یہاں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ ہمیں ایک گمنام فون کال پر بتایا گیا کہ سپر چیول کلینک کے اندر ڈاکٹر ویلس، ایک عورت اور ایک ملازم بندھے ہوئے موجود ہیں، اور دروازے پر بند ہے کی تختی لگی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ فون کال ٹریس کرنے کی کوشش کی تو فون ٹریس نہ ہو سکا۔ بہرحال ہم یہاں کلینک پہنچے تو یہاں واقعی ڈاکٹر ویلس ایک عورت اور ایک مرد کو رسیوں سے باندھ کر ان کے منہ میں کپڑے ٹھسے ہوئے تھے، اور وہ تینوں بے ہوش تھے۔ ہم نے انہیں کھولا اور ہوش میں لائے تو ڈاکٹر ویلس نے اپنے بیان میں بتایا کہ آپ غیر ملک گئے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ویلس اپنے دفتر میں بیٹھے تھے کہ اچانک 2 قوی ہیکل ایکریمی اور 2 ایشیائی باشندے ان کے دفتر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے پلک جھپکتے میں ان کے سر پر ضرب لگا کر انہیں بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو پولیس ان کے سامنے موجود تھی۔ اس عورت نے بیان دیا ہے کہ 2 ایکریمی اور 2 ایشیائی باشندے آئے، انہوں نے ڈاکٹر ویلس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور فیس ادا کی، جس پر اس نے انہیں ڈاکٹر ویلس کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد اچانک اس کے سر پر ضرب لگائی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ تیسرے آدمی کا بیان بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ ڈاکٹر ویلس نے ہمارے کہنے پر کلینک کی مکمل چیکنگ کی ہے، مگر یہاں سے کوئی چیز چرائی نہیں گئی۔ پولیس چیف نے کہا، ڈاکٹر ویلس اب کہاں ہیں؟ ڈاکٹر رونالڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ سینٹرل ہسپتال میں، بیڈ نمبر 101 جنرل وارڈ۔ ویسے وہ بخیریت ہیں، صرف کچھ روز آرام کے لیے ڈاکٹروں نے انہیں ہسپتال میں رکھ لیا ہے، پولیس چیف نے کہا۔ آپ کا شکریہ مسٹر فریڈ۔ آپ خدا را اس کی تحقیق کریں کہ یہ کون لوگ تھے اور اس واردات سے ان کا کیا مقصد تھا، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ ہم انکوائری کر رہے ہیں، جلد ہی اصل حقائق سامنے آ جائیں گے، دوسری طرف سے پولیس چیف نے کہا، اور ڈاکٹر رونالڈ نے ایک بار پھر شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے؟ اچانک یہ سلسلہ کیسے شروع ہو گیا؟ بہرحال اب 2 گھنٹے گزرنے والے ہی ہیں، پھر میں ڈورچی سے ان ساری باتوں کی تفصیل پوچھ لوں گا، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈورچی کے پاس ایسی طاقت موجود ہے کہ وہ ایک لمحے میں اسے تمام تفصیلات بتا سکتی ہے۔ ان حیرت انگیز حالات کی بنا پر اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھیں، لیکن ابھی تو صرف 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا، اور پھر اچانک جس طرح آندھی آتی ہے اور پورے ماحول پر چھا جاتی ہے، اس طرح اس کے ذہن پر نیند چھا گئی اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ پھر دروازے پر زور زور سے دستک کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس طرح اچانک گہری نیند سے اٹھنے کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے تو اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کہاں ہے اور یہ شور کس قسم کا ہے، مگر دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کون ہے؟ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ فرانڈو ہوں، باس، آپ نے کہا تھا کہ 2 گھنٹوں بعد آپ کو اٹھا دیا جائے۔ میں نے پہلے فون کیا مگر آپ نہ اٹھے تو مجھے دستک دینا پڑی۔ بند دروازے کے باہر سے فرانڈو کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، تم اب جاؤ، ڈاکٹر رونالڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے دیوار پر لگے ہوئے کلاک کو دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ واقعی 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور ایک بار پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے جسم پر گہرے رنگ کا 3 پیس سوٹ موجود تھا۔ چہرہ دھلنے کی وجہ سے تر و تازہ لگ رہا تھا۔ ویسے بھی 1 گھنٹے کی گہری نیند نے اسے ذہنی طور پر خاصا فریش کر دیا تھا۔ اب وہ دباؤ اس کے ذہن پر موجود نہ تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ راہداری میں سے گزر کر تہہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تہہ خانے کے دروازے کا لاک کھولا اور پھر دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوا تو سامنے قالین پر بیٹھی ہوئی ڈورتھی اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہائے، کیسے ہو ڈاکٹر؟
ڈورتھی نے ایکریمین لڑکیوں کی طرح کہا اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اب وہ ہر لحاظ سے ایک خوبصورت ایکریمین لڑکی لگ رہی تھی۔ تم سناؤ، اپنا نام بھی بتاؤ، ڈاکٹر نے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ڈورتھی، میرا نام ڈورتھی ہے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، آؤ میرے ساتھ، ڈاکٹر رونالڈ نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا، اور اسے ساتھ لے کر وہ تہہ خانے سے نکلا اور راہداری میں سے گزرتا ہوا وہ ایک اور کمرے میں آ گیا جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ کرسی پر بیٹھو، ڈاکٹر رونالڈ نے میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور خود وہ میز کے پیچھے موجود اونچی پشت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں اور میری ذہنی اور روحانی کیفیت کیا ہے، ڈاکٹر رونالڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈورتھی نے اس طرح بولنا شروع کر دیا جیسے کوئی ٹیپ ریکارڈر چل پڑتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر رونالڈ کے ماں باپ کے نام، اس کے بچپن اور اب تک کے سارے حالات اس طرح تفصیل سے بتا دیے کہ اس قدر تفصیلی حالات ڈاکٹر رونالڈ کو بھی یاد نہ رہے تھے۔ گڈ، اب مجھے بتاؤ کہ میرے بزنس پارٹنر آرتھر اور اس کے ساتھیوں کو کس نے ہلاک کیا ہے، اور میرے کلینک میں میرے اسسٹنٹ ڈاکٹر ویلز اور اس کے ساتھیوں کو کس نے بے ہوش کر کے باندھا اور کیوں، ڈاکٹر رونالڈ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ اشتیاق تھا۔ یہ کام 4 آدمیوں کا ہے جن کا تعلق پاکیشیا سے ہے۔ ان کے لیڈر کا نام علی عمران ہے، اس کے ساتھ اس کا شاگرد ٹائگر ہے، اور 2 حبشی ہیں، ایک کا نام جوانا اور دوسرے کا جوزف ہے۔ یہ اس ڈائری کے حصول کے لیے آئے ہیں جو پاکیشیا کے پروفیسر نورس سے ایک ایکریمین عورت مارگریٹ نے حاصل کی تھی۔ پھر مارگریٹ قتل ہو گئی اور ڈائری تمہارے پاس آ گئی، اور اس کی مدد سے تم بالا کائناتی دنیا کے حصے شکوما پہنچے، اور وہاں سے تم نے مجھے حاصل کیا اور واپس آ گئے۔ بہرحال علی عمران اور اس کے ساتھی پہلے اپنے یہاں کے ایک ساتھی سے ملے جس نے انہیں بتایا کہ کنگ جو نامی پیشہ ور قاتل نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے مارگریٹ کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے کنگ جو پر تشدد کر کے ویلز اور تمہارے کلینک کے بارے میں معلومات لی، پھر یہ کلینک پہنچے۔ انہوں نے ویلز پر تشدد کر کے آرتھر کا پتہ پوچھا۔ اس کے بعد ان دونوں ایشیاؤں نے اپنے چہرے بدلے اور ایکریمین بن گئے۔ پھر یہ آرتھر کے پاس پہنچے۔ آرتھر پر تشدد کر کے انہوں نے تمہارے متعلق پوچھا۔ آرتھر نے گولڈن ہاؤس کے بارے میں اندازے سے بتایا۔ آرتھر ان سے لڑائی میں مارا گیا۔ باقی آدمیوں کو عمران کے ساتھیوں نے اچانک حملہ کر کے قتل کر دیا۔ پھر اس عمران نے فون پر گولڈن ہاؤس بات کی۔ اس نے لہجہ آرتھر والا ہی رکھا۔ یہاں کے انچارج فرانڈو نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر رونالڈ یہاں موجود ہے، چنانچہ وہ آرتھر کی رہائش گاہ سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھے گولڈن ہاؤس کی طرف آ رہے ہیں تاکہ تم سے وہ ڈائری حاصل کرے، اور یہاں سے صرف 2 میل کے فاصلے پر ہیں۔ ڈورتھی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر رونالڈ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیا تم انہیں ہلاک کر سکتی ہو؟ ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ نہیں، میں کسی کو مار نہیں سکتی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں خود تحلیل ہو جاؤں گی، ڈورتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مارنے کے علاوہ کچھ کر سکتی ہو؟ ڈاکٹر رونالڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں انہیں بے حس کر سکتی ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے بے حس کر سکتی ہوں، ڈورتھی نے جواب دیا۔ اوہ ویری گڈ، لیکن انہیں یہاں آنے دو پھر، ورنہ ٹیکسی ڈرائیور پولیس کو رپورٹ کر دے گا، ڈاکٹر رونالڈ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس، فرانڈو بول رہا ہوں، دوسری طرف سے فرانڈو کی آواز سنائی دی۔ فرانڈو، سنو، ٹیکسی میں 4 افراد یہاں آ رہے ہیں، ان میں 2 ایکریمین اور 2 حبشی ہیں۔ جب وہ یہاں پہنچے تو انہیں عزت و احترام سے مین روم میں بٹھا دینا، وہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، اور پھر مجھے اطلاع دینا، لیکن یہ سن لو کہ انہیں یہ نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں ان کے آنے کی اطلاع دی ہے یا انہیں بٹھانے کے لیے کہا ہے۔ سب کچھ نارمل انداز میں کرنا، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے فرانڈو نے کہا، اور ڈاکٹر رونالڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں فوری طور پر کس طرح دولت مند بن سکتا ہوں، ڈاکٹر رونالڈ نے ڈورتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے کیا معلوم، تم سوال پوچھو، میں جواب دوں گی، ڈورتھی نے کہا، اور ڈاکٹر رونالڈ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔
وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈورتھی از خود کچھ نہیں بتا سکتی جب تک اس سے پوچھا نہ جائے۔ کیا تم کسی ایسے آدمی کے بارے میں بتا سکتی ہو جو یہاں قریب ہی رہتا ہو اور اس نے اپنے پاس نقد رقم، سونا، جواہرات یا ایسی ہی چیزیں رکھی ہوئی ہوں؟ ڈاکٹر رونالڈ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آدمی؟ ایک آدمی؟ یہاں تو ہر طرف ایسے آدمی مجھے نظر آ رہے ہیں جو کاغذ کے نوٹ، سونا اور جواہرات کے مالک ہیں، بے شمار، لا تعداد، ڈورتھی نے جواب دیا۔ مالک تو ہوں گے، میرا مطلب ہے جنہوں نے اپنے پاس یہ دولت رکھی ہوئی ہے، چاہے چھپا کر ہی کیوں نہ رکھی ہو۔ ایک آدمی ہی بتا دو، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ ہاں، ایک آدمی ہے، بوڑھا سا ہے، اس کا نام لارڈ اینڈرسن ہے۔ اس کی رہائش گاہ سرخ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی ہے، وہاں 20 کے قریب مسلح آدمی بھی ہیں۔ اس لارڈ اینڈرسن کی رہائش گاہ کے نیچے ایک خفیہ تہہ خانہ ہے جس میں سونے کے ٹکڑوں اور جواہرات کے بڑے بڑے 2 صندوق موجود ہیں۔ ڈورتھی نے اس طرح جواب دیا جیسے وہ خود اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہو۔ لارڈ اینڈرسن، او ٹھیک ہے، میں اس کی رہائش گاہ معلوم کر لوں گا۔ ویری گڈ، اس طرح تو میں بغیر ہاتھ پیر ہلائے پوری دنیا کی دولت حاصل کر لوں گا، ڈاکٹر رونالڈ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، مگر ڈورتھی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا تم ایسا راز جانتی ہو جس سے سمندر کو کسی ملک پر چڑھایا جا سکے؟ ڈاکٹر رونالڈ نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، ایسے راز صرف شاشائی جانتے ہیں، ڈورتھی نے جواب دیا۔ شاشائی؟ وہ کون ہیں؟ ڈاکٹر رونالڈ نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جس طرح تمہاری دنیا کے انتہائی باخبر لوگوں کو دانشور کہا جاتا ہے، اس طرح ہماری دنیا میں جو لوگ کائناتوں کا علم جانتے ہوں انہیں شاشائی کہا جاتا ہے۔ مگر تمہارے ہاں تو بے شمار دانشور ہوتے ہیں، مگر ہمارے ہاں شاشائی 2 یا 3 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ جس دنیا سے میرا تعلق ہے اس کا ایک شاشائی ہے اور اس کا نام شواکشا ہے، ڈورتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، تمہاری دنیا کے نام میں بھی اور تم سب کے ناموں میں بھی شین کی آواز زیادہ استعمال ہوتی ہے، ڈاکٹر رونالڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ آواز ہماری دنیا کے لیے مخصوص ہے۔ بالا کائناتی دنیاؤں میں ایک آواز ہر دنیا کی آواز کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے، اور ہماری دنیا کے لیے شین کی آواز مخصوص ہے، ڈورتھی نے جواب دیا، اور ڈاکٹر رونالڈو نے اس بات میں سر ہلایا ہی تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور ڈاکٹر رونالڈ نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر رونالڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، 2 عام ایکریمی اور 2 قوی ہیکل حبشی آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے تھے، میں نے انہیں مین روم میں بٹھا دیا ہے، فرانڈو کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں ان سے ملاقات کرنے، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تم میرے ساتھ چلو گی اور جیسے ہی ہم اس بڑے کمرے میں داخل ہوں جہاں یہ لوگ موجود ہیں، تم انہیں فوراً ہی اس طرح بے حس کر دو گی کہ گردن کے نیچے ان کا جسم مکمل طور پر بے حس ہو جائے، صرف گردن کے نیچے والا جسم، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، حکم کی تعمیل ہوگی، ڈورتھی نے کہا، اور ڈاکٹر رونالڈ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈورتھی بھی اٹھی اور وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران، ٹائیگر، جوزف اور جوانا ایک وسیع و عریض کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گولڈن ہاؤس میں پہنچتے ہی جب انہوں نے ڈاکٹر رونالڈ سے ملنے کی بات کی تو انہیں فوراً ایک دفتر نما کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں موجود شخص نے اپنا تعارف فرانڈو کے نام سے کرایا اور ڈاکٹر رونالڈ سے ملاقات کی نہ صرف حامی بھر لی بلکہ انہیں انتہائی عزت و احترام سے اس بڑے کمرے میں پہنچایا اور ڈاکٹر رونالڈ کے آنے کا کہہ کر واپس چلا گیا، اور پھر اس کے جانے کے تقریباً 5 منٹ بعد ہی اس وسیع کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا اور ایک ایکریمین جوڑا اندر داخل ہوا، مگر عمران اس لڑکی کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس لڑکی کے خد و خال تو ایکریمین تھے، لیکن اس کے چہرے کی کھال میں ایک مخصوص قسم کی روشنی تھی، ایسی روشنی جیسے کھال کے پیچھے کوئی بلب جل رہا ہو، اور اس روشنی کو دیکھتے ہی عمران کے ذہن میں فوراً ہی بالائی کائنات سے آنے والی سی جان کی لڑکی نوفرتیت کا چہرہ گھوم گیا۔ اس کے چہرے پر بھی ایسی ہی مخصوص قسم کی روشنی تھی۔ عمران نے آنے والوں کے استقبال کے لیے اٹھنے کی کوشش کی تو دوسرے لمحے اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ اس کا جسم معمولی سی حرکت بھی نہ کر سکتا تھا۔
اس نے تیزی سے گردن گھمائی تو اس کا سر باقاعدہ حرکت کر رہا تھا اور اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹائیگر، جوزف اور جوانا کو بھی گردنیں موڑتے دیکھا۔ ان کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات تھے۔ میرا نام ڈاکٹر رونالڈ ہے اور یہ ڈورتھی ہے۔ تم میں سے عمران کون ہے؟ ڈاکٹر رونالڈ نے بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اطمینان سے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ ہے علی عمران، یہ ٹائیگر، یہ جوزف اور جوانا ہے۔ اچانک ڈورتھی نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران کے چہرے پر بے اختیار حیرت کے شدید تاثرات ابھر آئے، کیونکہ وہ اور ٹائیگر ایکریمین میک اپ میں تھے۔ تم سے میں نے نہیں پوچھا تھا ڈورتھی، اور سنو، آئندہ جو کچھ پوچھا جائے صرف اسی کا جواب دو گی، ڈاکٹر رونالڈ نے انتہائی سخت لہجے میں ڈورتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی، ڈورتھی نے کہا، اور خاموشی سے ڈاکٹر رونالڈ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ عمران کے ذہن میں اب مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ ڈورتھی کے چہرے پر مخصوص روشنی، اس کا اس طرح ان سب کو پہچان لینا، اور پھر ڈاکٹر رونالڈ کا اسے ڈانٹنے کا انداز، اور خاص طور پر ڈورتھی کا یہ فکرہ کہ حکم کی تعمیل ہوگی، یہ سب کچھ تو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ڈورتھی کا تعلق بالائی کائنات سے ہے، مگر لباس، شکل و صورت، آواز، زبان اور لہجے سے وہ عام سی ایکریمین لڑکی لگ رہی تھی۔ تو تم اس ڈائری کی تلاش میں آئے ہو جو مارگریٹ نے تمہارے ملک کے پروفیسر نورس سے حاصل کی تھی، پھر تم نے کنگ جو سے ویلس کا، اور ویلس سے آرتھر کا، اور آرتھر سے یہاں کا پتہ پوچھا، اور اب یہاں پہنچ گئے ہو، ڈاکٹر رونالڈ نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ باتیں بھی تمہیں یقیناً ان محترمہ ڈورتھی نے بتائی ہوں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام ڈاکٹر رونالڈ ہے، سمجھے؟ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اور یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے جسم اب مکمل طور پر بے حس و حرکت ہو چکے ہیں، اور میں جب چاہوں ریوالور نکال کر تم سب کو یہیں ڈھیر کر سکتا ہوں۔ تم لوگوں نے آرتھر اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے، اور تمہیں اس جرم کی سزا بہرحال ملے گی، ڈاکٹر رونالڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مس ڈورتھی کا تعلق بالائی کائنات سے ہے، اور یہ جس طرح تمہاری غلامی کر رہی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے اس ڈائری میں درج طریقے کو استعمال کر کے بالائی کائنات میں نہ صرف پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے ہو، بلکہ تم وہاں سے مستقل طور پر ڈورتھی کو، یا جو بھی ان کا نام ہو، ساتھ بھی لے آئے ہو۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو یہ اس قدر انقلابی بات ہے کہ پوری دنیا میں تمہاری شہرت ہو سکتی ہے، عمران نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تمہارا بھی روحانیت سے تعلق ہے، ورنہ تم اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ کون ہو تم؟ ڈاکٹر رونالڈ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ میرے پاس بالائی کائناتی دنیا کی ایک لڑکی نوفرتیت آئی تھی، اس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے، اور درخواست کی ہے کہ میں تمہارا سراغ لگا کر اس مس ڈورتھی کو تمہارے قبضے سے آزاد کراؤں۔ اس نے ہی مجھے ڈائری پروفیسر نورس اور مارگریٹ کے متعلق بتایا تھا، لیکن مجھے یقین نہ آیا تھا۔ وہ لڑکی صرف چند لمحوں کے لیے ظاہر ہوئی تھی، اور پھر جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ اس کے اس طرح ظاہر ہونے اور تحلیل ہو جانے پر میں بے حد حیران ہوا، اور مجھے کچھ اس پراسرار چکر پر یقین آنے لگ گیا۔ چنانچہ میں اس کی کھوج میں یہاں آیا۔ میرا مقصد یہاں کسی کو قتل کرنا نہ تھا، صرف اصل بات کا کھوج لگانا تھا۔ تم معلوم کر لو، کسی کنگ جو اور ویلس کو میں نے قتل نہیں کیا، صرف پوچھ گچھ کی ہے۔ آرتھر اور اس کے ساتھیوں نے اچانک ہم پر قاتلانہ حملہ کر دیا تھا، اس لیے اپنی جانیں بچانے کے لیے ہمیں جوابی کارروائی کرنی پڑی، لیکن یہاں آ کر اور ڈورتھی کو دیکھنے اور اس کی باتیں سننے کے بعد مجھے خیال آیا ہے کہ مس ڈورتھی جیسی پراسرار مخلوق کی یہاں موجودگی تو پوری دنیا کے لیے ایک چونکا دینے والی خبر ہے، اور یقیناً اس سے پوری دنیا میں تمہاری بے پناہ شہرت ہو جائے گی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر رونالڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ تم فکر نہ کرو، جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں جب یہ مکمل ہو جائے گا تو پوری دنیا میں میری شہرت ہو جائے گی۔ تمہارا نام بتا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، اس لیے تمہیں میں اپنا منصوبہ بتا دیتا ہوں۔ میں پوری دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی، جس کا سربراہ میں خود ہوں گا، لامحدود اختیارات کا مالک، ڈاکٹر رونالڈ نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ کیا تم یہودی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں،
مجھے فخر ہے کہ میں یہودی ہوں، ڈاکٹر رونالڈ نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اور یہ سب کچھ تم مس ڈورتھی کی مدد سے کرو گے؟ عمران نے پوچھا۔ پہلے میرا یہی خیال تھا، لیکن اب ڈورتھی نے بتایا ہے کہ ایسے راز صرف ان کی دنیا کے شاشائی ہی جانتے ہیں، اس لیے اب مجھے دوبارہ بالائی کائنات جا کر اس شاشائی کو قابو کرنا ہوگا، اور یہ میں کر لوں گا، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ وہ ڈائری اب کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اسے میں نے جلا دیا ہے تاکہ یہ طریقہ اور کسی کے ہاتھ نہ آ سکے، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی تو دروازے سے ایک آدمی اندر داخل ہوا اور ڈاکٹر رونالڈ کے سامنے مؤدبانہ انداز میں جھک گیا۔ ایک مشین گن لاؤ، ڈاکٹر رونالڈ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ آدمی ایک بار پھر جھکا اور پھر مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہت باتیں ہو گئی ہیں، اس لیے اب تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ ہم تو بے حس ہیں، تم جس طرح چاہو ہم پر فائر کھول سکتے ہو، لیکن کیا تم مجھے موت سے پہلے اس بات کی اجازت دو گے کہ میں مس ڈورتھی سے چند باتیں کر لوں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، ہاں کر لو، کیا حرج ہے، لیکن یہ سن لو کہ یہ تمہیں بالائی کائنات کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ وہاں تو بقول تمہارے ہم نے پہنچ جانا ہے، اس لیے وہاں کے متعلق ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پوچھ لو، کیا پوچھنا چاہتے ہو، ڈاکٹر رونالڈ نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ مس ڈورتھی، تمہارا اصل نام کیا ہے اور تمہارا تعلق بالائے کائنات کی کس دنیا سے ہے؟ عمران نے ڈورتھی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میرا نام شاکوشم تموشا ہے اور میرا تعلق شکوما سے ہے، ڈورتھی نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اب تم مستقل طور پر اس کرۂ ارض پر رہو گی؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے 5 عرضی سالوں کے لیے پابند کیا گیا ہے، ڈورتھی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر رونالڈ نے بتایا ہے کہ کائناتوں کے اصل راز شاشائی جانتے ہیں، پھر تم نے کس طرح ہمیں بے حس کر دیا ہے؟ کیا تم میں ایسی قوت ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں کہ ہم تمہاری پوری دنیا کو بیک وقت دیکھ سکیں اور جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے وہ بھی دیکھ سکیں۔ تمہارا ماضی، تمہارا حال اور تمہارا مستقبل ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور کسی کو بے حس کر دینا تو ہماری دنیا میں عام سی بات ہے۔ وہاں شاشائی کی اجازت کے بغیر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہاں شاشائی ہمارا آقا ہے، جبکہ یہاں ڈاکٹر رونالڈ میرا آقا ہے، اور اس کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، ڈورتھی نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر ڈاکٹر رونالڈ تمہیں حکم دے تو تم ہماری بے حسی کو دور کر سکتی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ڈورتھی نے جواب دیا۔ اسی لمحے وہی آدمی جسے مشین گن لانے کا حکم دیا گیا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں مشین گن ڈاکٹر رونالڈ کے ہاتھوں میں تھما دی، اور ڈاکٹر رونالڈ نے اسے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ تم نے باتیں کر لیں یا کچھ اور بھی ڈورتھی سے پوچھنا ہے؟ ڈاکٹر رونالڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صرف ایک بات پوچھنی ہے، اس کے بعد مذاکرات ختم، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی پوچھ لو تاکہ مرنے سے پہلے تمہارے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے، ڈاکٹر رونالڈ نے بڑے فاتحانہ سے لہجے میں کہا۔ ڈورتھی، یہ بتاؤ کہ تمہارا نام، تمہاری دنیا کا نام اور تمہاری اس دنیا کے آقا کے نام میں شین اتنی بار کیوں آتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ شین کی آواز ہماری دنیا کے لیے مخصوص ہے، ڈورتھی نے جواب دیا۔ یہی سوال میں نے بھی پوچھا تھا، مجھے بھی سارے ناموں میں شین کے اس بے دریغ استعمال پر حیرت ہوئی تھی۔ بہرحال اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب میں اس گفتگو سے بور ہو گیا ہوں، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس نے مشین گن کا رخ عمران کی طرف کیا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چیخ پڑا۔ یہ میرا جسم حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ ڈورتھی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر رونالڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے، اچانک عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر رونالڈ کے ہاتھ سے مشین گن جھپٹ لی، جبکہ ٹائیگر، جوزف اور جوانا اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھے رہے تھے۔ یہ شاشائی ہے، یہ اس دنیا کا شاشائی ہے، اچانک ڈورتھی نے چیختے ہوئے کہا، اور اٹھ کر اس نے عمران کے پیر پکڑ لیے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ شاشائی کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر رونالڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ شاشائی ہے، یہ شاشائی ہے، ڈورتھی اسی طرح مسلسل چیختے ہوئے بولی، اور اس کے ساتھ ہی عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما، اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک پوری قوت سے
ڈاکٹر رونالڈ کی کن پٹی پر پڑا اور وہ چیختا ہوا پہلو کے بل اس طرح نیچے گرا جیسے شہتیر گرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، اچانک ڈورتھی نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم تیزی سے فضا میں تحلیل ہوتے ہوتے غائب ہو گیا، اور اس کے تحلیل ہوتے ہی ٹائیگر، جوزف اور جوانا اچھل کر صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ باس، یہ لڑکی شمالی مندر کی چڑیل تھی باس۔ آغاز دیوتا نے مہربانی کر کے اس نے اسے یہاں سے بھگا دیا ہے۔ جوزف نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا، تم بھی شاید شکوما سے آئے ہو کہ شین والے نام لے رہے ہو۔ بہرحال فوراً باہر جاؤ، جوانا تم بھی، اور یہاں موجود تمام افراد کو ختم کر دو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور جوزف سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جوانا بھی اس کے پیچھے لپکا۔ چونکہ ان کی جیبوں میں مشین پسٹل موجود تھے، اس لیے عمران نے انہیں مشین گن نہ دی تھی۔ باس، ویسے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اس ڈاکٹر کا عین اس موقع پر بے حس ہو جانا جب وہ آپ پر فائر کھولنے والا تھا، اور آپ کی بے حسی کا دور ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ ٹائیگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ سب شاشائی کی بدولت ہوا ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ ڈورتھی کا اصل آقا شاشائی ہے، مجھے اپنی بے حسی دور کرنے اور ڈاکٹر رونالڈ کو بے حس کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ میں نے ڈورتھی کے ذہن سے اپنا ذہنی رابطہ قائم کیا اور شاشائی کے نام پر اسے حکم دیا کہ وہ میری بے حسی دور کر دے اور ڈاکٹر رونالڈ کو بے حس کر دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا صرف شاشائی کا نام لینے سے وہ حکم کی تعمیل کرنے کی پابند تھی؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر پوچھا، ہماری دنیا میں تو انسان اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن بالائے کائنات کا نظام یہاں سے مختلف ہے۔ وہاں کے دنیا کے جو منتظم ہوتے ہیں، ان کا حکم وہاں کی مخلوق کے لیے حرف آخر ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی میں نے شاشائی کے نام پر حکم دیا، اس نے فوری طور پر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے جوانا اور جوزف اندر داخل ہوئے۔ 6 آدمی تھے، انہیں ختم کر دیا گیا ہے۔ جوانا نے اندر آتے ہوئے کہا، ٹائیگر، اب تم جاؤ اور اس پورے گولڈن ہاؤس کی مکمل تلاشی لو۔ تم نے ڈائری تلاش کرنی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ڈاکٹر نے اس ڈائری کو یہیں کہیں چھپایا ہوا ہوگا۔ عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں ماسٹر۔ جوانا نے ڈاکٹر رونالڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ آدمی بالا کائناتی دنیا میں ہو آیا ہے، اور نہ صرف ہو آیا ہے بلکہ اس میں اتنی صلاحیتیں بھی ہیں کہ یہ وہاں کی مخلوق کو بھی مجسم کر کے یہاں لے آیا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی تشدد ہو اور اس کے ذہن کو نقصان پہنچے۔ میں اس سے اس بارے میں تفصیلی بات چیت کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا، اور جواباً اس نے اثبات میں سر ہلا دیا، جبکہ ٹائیگر تیزی سے اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ جوانا، تم جوزف کے ساتھ باہر پہرا دو، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچانک آ جائے، عمران نے جوزف اور جوانا سے کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ عمران نے ان دونوں کے باہر جانے کے بعد جھک کر قالین پر بے ہوش پڑے ہوئے ڈاکٹر رونالڈ کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر رونالڈ کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور عمران پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر رونالڈ کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ چند لمحے تو وہ لاشعوری کیفیت میں پڑا رہا، مگر پھر وہ کراہتا ہوا ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس طرح حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کہاں ہے۔ مگر پھر سامنے کھڑے ہوئے عمران کو دیکھ کر وہ بری طرح چونکا، اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ادھر ادھر اس طرح دیکھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ اگر تم ڈورتھی کو تلاش کر رہے ہو تو یہ بتا دوں کہ وہ تم سے روٹ کر واپس اپنی دنیا میں چلی گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے 5 عرضی سالوں کے لیے پابند کیا تھا، وہ واپس کیسے جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر رونالڈ نے چیختے ہوئے کہا، وہ تمہارے ذہنی کنٹرول میں تھی، بے ہوش ہونے کی وجہ سے تمہارا ذہن معاف ہو گیا، اور وہ بھی قید سے آزاد ہو گئی۔ شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا، ورنہ یقیناً تم اتنی آسانی سے بے ہوش نہ ہوتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یہ تو بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہوا۔ میں نے اسے قابو میں لانے کے لیے بے پناہ محنت کی تھی، اور یہ سب تم نے کیا ہے، تم نے۔ میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا، ڈاکٹر رونالڈ نے پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اچھل کر اس طرح حملہ کر دیا جیسے وہ واقعی ذہنی طور پر پاگل ہو گیا۔
مگر دوسری لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر دور صوفے پر جا گرا اور کمرہ تھپڑ کی زوردار آواز سے گونج اٹھا۔ عمران کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ اب اگر تم نے ایسی حماقت کی تو تھپڑ کے بجائے گولیاں تمہارے جسم میں گھس جائیں گی، سمجھے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ تمہاری بے حسی کس طرح ختم ہو گئی اور میرا جسم کیسے بے حس ہو گیا؟ اس بار ڈاکٹر رونالڈ نے سہمے ہوئے اور خوف زدہ سے لہجے میں کہا۔ تم تو سپر چیول ڈاکٹر ہو اور باقاعدہ کلینک چلاتے ہو، کیا تم خود معلوم نہیں کر سکتے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم بھی ماہر روحانیات ہو؟ یقیناً تم ہو، ورنہ ایسے حالات کبھی پیدا نہ ہوتے۔ تم نے ڈورتھی کو واپس بھجوا کر میری ساری محنت ضائع کر دی ہے۔ کاش مجھے پہلے سے اندازہ ہوتا تو میں ڈورتھی کو تمہارے سامنے لانے سے پہلے ہی تمہارا خاتمہ کرا دیتا، ڈاکٹر رونالڈ نے دانت پیسنے کے سے انداز میں کہا۔